بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 75واں سبق پڑھیں گے۔ الدرس الخامس والسبعون۔ امرأۃ خادعۃ، ایک دھوکے باز عورت۔ ذہبت امرأۃ الی صائغ، صائغ کہتے ہیں سونار کو۔ ایک عورت ایک سونار کے پاس گئی۔ ومعہا بعض الحلی، اور اس کے پاس کچھ گہنے تھے۔ حلی جمع حلی، اس کے معنی ہوتے ہیں گہنا، یعنی عورت کے زینت کی چیز جو زیور وغیرہ ہوتے ہیں، زیور۔ وقد بدت علیہا امارات النعمت والوقار، اور اس پر یعنی عورت پر کس کے آثار؟ امارات یعنی آثار، نشانات، علامات، اور اس پر خوشحالی اور سنجیدگی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ بدت ظاہر ہو رہے تھے یا ظاہر ہوئے۔ وقالت، اور اس نے کہا، هل لك ان تأخذ هذا الحلی وتعطینی 5 جنیہات اردها الیک غدا، اور اس نے کہا، دیکھیے، هل لك ان تفعل کذا، یہ ہے ایک پیٹرن۔ هل لك ان تفعل کذا، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو تفعل کی جگہ جو بھی فعل ہے، جیسے تاخذ ہے یا کوئی اور فعل ہے یا تعطیہ ہے، وہ آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو قضا ہے، قضا کی جگہ آپ وہ مفعول لائیں گے جو اصل آپ کا ہے، یعنی آپ کے جملے میں یہ پیٹرن ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اس کی ایسے کے بجائے آپ کوئی مفعول لا سکتے ہیں، یعنی آپ دروازہ کھول سکتے ہیں، تو آپ کہیں گے هل لك ان تفتح الباب، ان تفتح الباب، یا پھر هل لك ان تغلق الباب، کیا آپ دروازہ بند کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک اچھا پیٹرن ہے، اچھی عبارت ہے، تعبیر آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ اس گہنے کو لے کر تاخذہ لے کر مجھ کو 5 اشرفیاں، 5 سونے کے سکے تعطیہ دے سکتے ہیں؟ اردھا، جن کو میں لوٹا دوں گی، الیک آپ کو، غدن کل، جن کو میں آپ کو کل لوٹا دوں گی۔ ایک دن کے لیے اس نے گروی رکھ دیا اپنے سامان کو۔ فَأَعْطَى الرَّجُلُ مَا طَلَبَتْ، تو اس شخص نے یعنی سونار نے جو اس عورت نے مانگا اس کو عطا کر دیا۔ وَبَدَا لِلصَّائِغِ بَعْدَ ذَهَابِهَا غَشُّهَا إِذْ عَلِمَ أَنَّ الْحَلِيَ لَيْسَ ذَهَبًا، اور سونار پر اس عورت کے جانے کے بعد اس کا دھوکہ، غشُّهَا، اس کا دھوکہ، اس کا فریب ظاہر ہوا۔ بدا یبدو بدواً، ظاہر ہونا۔ اذ علما، جب اسے معلوم ہوا کہ گہنا سونے کا نہیں ہے، لیس ذہباً، سونے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد فذهب الى الحاکم شاکیا، تو وہ شخص بادشاہ کے پاس شکایت لے کر پہنچا۔ وقد ظہرت علیہ علامات الاسا، اور اس پر غم کے آثار تھے، غم کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، یعنی وہ غمگین تھا۔ فقال له الحاکم، تو بادشاہ نے اس سے کہا، لا تخبر احدا بما حدث، کہ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ واعلن، اور اعلان کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان دکانک قد سرق، کہ آپ کی دکان میں چوری ہو گئی۔ یہ بادشاہ مشورہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ووقف الرجل فی یوم التالی امام دکانہ، اور اگلے دن، الیوم التالی، اگلے دن، امام دکانی، دکان کے سامنے آدمی کھڑا ہو گیا۔ ووقف الرجل فی الیوم التالی امام دکانہ، اور اگلے دن آدمی اپنی دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ واخذ یصیح قائلا، اور چیخ کر کہنے لگا، چیخ کر کیا کہنے لگا؟ لقد سرق دکانی، کہ یقیناً میری دکان میں چوری ہو گئی ہے۔ لقد ضاعت امانات الناس، لوگوں کی امانتیں ضائع ہو گئی ہیں۔ ماذا افعل حین یطلبونها منی، میں کیا کروں گا جس وقت وہ مجھ سے
اپنے اپنے سامان کو طلب کریں گے، اپنے سامان کو مانگیں گے۔ وَتَنَاقَلَ النَّاسُ الْخَبَرَ، اور لوگوں میں خبر عام ہو گئی، لوگوں میں خبر پھیل گئی۔ تناقل ہے، تناقلو کے معنی ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے تک نقل کرنا، پہنچانا۔ تو خبر لوگوں میں عام ہو گئی، لوگوں میں گشت کرنے لگی، پھیل گئی۔ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات جس کو بتانا ضروری ہو گرامر کے اعتبار سے یا سیکھنے کے اعتبار سے، تو ابھی تک تو نہیں ہے، جو آئی تھی وہ میں نے اوپر بتا دی ہے۔ تناقل الناس الخبر، اور لوگوں میں یہ بات گشت کرنے لگی، لوگوں میں یہ بات پھیل گئی۔ وَإِذَا بِالْمَرْأَةِ، دیکھیں اِذَا بِهِ یعنی ہا جو ہے ضمیر ہے یا کوئی اس میں ظاہر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا بِهِ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اچانک، اس کا ترجمہ ہوگا اچانک۔ وَإِذَا بِالْمَرْأَةِ اور اچانک عورت، تحضر حاضر ہو گئی، اور اچانک عورت حاضر ہو کر اپنے گہنے کو اصرار کے ساتھ، فی الحاح اصرار کے ساتھ، ضد کے ساتھ مانگنے لگی۔ وَتُحَدِّدُ بِالْقَضَاءِ اور وہ سنار کو مقدمے کی، کیس کی دھمکی دینے لگی۔ اِذَا لَمْ يَدْفَعْ لَهَا الثَّمَنَ جب اگر وہ اس کو اس کی قیمت نہیں لوٹائے گا، یعنی وہ اس کو دھمکی دیتی ہے کہ کس بات کی، کہ وہ اس کو قیمت نہیں لوٹائے گا تو وہ اس پر کیس کر دے گی۔ فَقَدَّمَهَا السَّائِغُ إِلَى رِجَالِ الشُّرْطَةِ تو اس سنار نے اس عورت کو پولیس کے سپاہی یعنی پولیس والوں کے حوالے کر دیا۔ قدم یقدم تقدیماً اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے سپرد کرنا، کسی کے حوالے کرنا۔ تو قدم السائغ إلى رجال الشرطة پولیس کے سپاہیوں کے حوالے کر دیا، کسے؟ اس عورت کو۔ فساقوها إلى المحکمة تو وہ لوگ اس کو اٹھا کر، پکڑ کر عدالت لے آئے۔ لتنال جزاءها تاکہ وہ اپنی سزا پائے، لتنال جزاءها تاکہ وہ عورت اپنی سزا پائے۔ تو یہیں یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ چھوٹا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا کمنٹس میں، کمنٹ ضرور کیا کریں آپ لوگ۔